اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری بات کس پر ہے؟ المذہب المالکی، مالکی مذہب کے اوپر۔ کہہ رہے ہیں یذهب الى ناقضیت الخارج المعتاد من المخرجین فحسب۔ جو مذہب مالکی ہے وہ لوگ جاتے ہیں کہ جو کچھ عادی طور پر خارج ہوتا ہے، من المخرجین دونوں مخرج سے یعنی قبل اور دبر سے، جو چیزیں عادی طریقے سے خارج ہوتی ہیں وہ تمام کی تمام کیا ہے مولانا؟ ناقضیت کا یہ حیثیت رکھتی ہیں، یعنی ان سے وضو ہمارا باطل ہو جائے گا۔ المذاہب الثلاثۃ الاخری، باقی جو تینوں مذہب ہیں مذاہب اربع میں سے، مالکی کے ہاں تو جو عادی طور پر چیزیں خارج ہوتی ہیں وہی جو ہیں وضو کو باطل کرے گی، لیکن باقی مذہب نے کیا کہا مولانا؟ قال ابن قدامہ ان الخارج من السبیلین، صحیح ہے کہ دونوں راستوں سے خارج ہونے والی چیزیں، دونوں سبیلین سے مراد کیا مولانا؟ قبل اور دبر۔ نادرن و غیر معتاد، جو نادر ہو اور غیر معتاد ہو، یعنی عام طور پر نہ نکل رہی ہو۔ کالدمی والدودی والحصا، جیسے کہ خون، کیڑا اور پتھر۔ والشعر اور بال۔ فَيَنْقُضُ الْوُضُوءَ أَيْضًا، تو یہ کیا کریں گے؟ وضو کو بھی باطل کریں گے۔ کس کے ہاں مولانا؟ تینوں مذاہب کے ہاں۔ اگر کوئی چیز عام طور پر نہیں خارج ہوتی، یعنی نادر نادر کبھی کبھار خارج ہوتی ہے، وہ بھی وضو کو کیا کر دے گی؟ باطل کر دے گی۔ وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِي وَأَصْحَابُ الرَّائِے، اور اس قول کو کس نے کہا ہے مولانا؟ شافعی نے اور صحاب رائے نے۔ وَأَبُو حنیفہ، لیکن ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں مولانا؟ وَلَمْ يُوجِبْ مَا لَكَ الْوُضُوءُ مِنْ هَذَا الضَّرْبِ، کہہ رہے ہیں اس سے، اس کے نکلنے سے آپ پر وضو واجب نہیں ہوگا۔ وَلَمْ يُوجِبْ مَا لَكَ الْوُضُوءُ، اس سے وضو تمہارے لیے نہیں واجب ہوگا، مِنْ هَذَا الضَّرْبِ، یعنی ان تمام افعال سے، یعنی خون اگر نکل رہا ہے، کنکری نکل رہی ہے، یا کیڑا نکل رہا ہے، کوئی بال نکل رہا ہے، تو اس سے وضو واجب نہیں ہوگا۔ لِأَنَّهُ نَادِرٌ، اس لیے کہ کیا مولانا؟ نادر ہے، عادی تو نہیں ہے نا کہ روز ایسا ہی کام ہوتا ہو۔ اشبہ الخارج من غیر سبیل، صحیح ہے، اور یہ شباہت رکھتا ہے جو خارج ہوا ہے غیر سبیل سے، یعنی غیر راستے سے۔ جیسے غیر راستے سے معتاد طریقے سے کوئی چیزیں بلغم سے خارج ہو رہی ہیں، ویسے ہی یہ ہے، چونکہ کیا رکھتی ہے مولانا؟ ندرت رکھتی ہے۔ وَلَنَا أَنَّهُ خَارِجٌ مِّنَ السَّبِيلِ أَشْبَهَ الْمَضِي، ہمارے لیے کیا مولانا؟ چونکہ نکلا تو اسی راستے سے ہے، ٹھیک ہے نا، پیشاب اور پخانے کے راستے سے، لیکن کس کے مشابہ ہے؟ یہ مزی کے مطابق مشابہ ہے، اور مزی سے بھی ہم نے کہا وضو ہمارا باطل نہیں ہوتا۔ تو پھر تو ہے ہی ہے، اس میں تو مشکل ہی نہیں ہے کوئی۔
ہیں؟ شک ہو تب بھی باطل ہو جائے گا. شک اگر ہے کہ اس پہ کیا ہے تو احتیاط کا تقاضا کیا ہوگا کہ آپ کیا کریں؟ وضو کریں. لیکن اب ظاہر ہے مولانا فطری چیز ہے، جب انسان لیٹرین جائے گا تو خالی کنکری تھوڑے باہر آئے، کچھ باہر نہیں آیا، صرف کیا آئی؟ کنکری. کچھ باہر نہیں آیا، صرف کیا باہر آیا؟ کیڑا. ایسا ممکن ہے؟ شاذ و نادر ہے، شاذ و نادر. کہہ رہے ہیں انہ خارج من السبیل، یہ خارج تو راستہ ہی سے ہے، لیکن کس کے مشابہ ہے مولانا؟ مزی کے مشابہ ہے. وَلِأَنَّهُ لَا يَخْلُو مِن بَلَّةٍ، ہاں مولانا یہ اب آپ کی بات آ گئی. وَلِأَنَّهُ لَا يَخْلُو مِن بَلَّةٍ، لیکن وہ تری سے خالی نہیں ہوتا. اس میں تراوٹ رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ تتعلق به، جس سے وہ متعلق ہوگا. مثال کے طور پر اگر پیشاب کے راستے سے نکل رہا ہے تو اس کے ساتھ کیا شامل رہے گا؟ پیشاب. پخانے کے راستے سے نکل رہا ہے تو اس کے ساتھ کیا شامل رہے گا؟ پخانا. فَيَنْتَقِضُ الْوُضُوءُ بِهَا، تو اس سے وضو کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. وَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نبی نے حکم دیا ہے کہ المستحاضۃ بالوضوء لکل صلاۃ، کہ مستحاضہ عورت وضو کرے گی ہر نماز کے لیے. وَدَمُهَا غَيْرُ مُعْتَادٍ، اور اس کا یہ خون عادی خون نہیں ہے. مستحاضہ مولانا عادی خون میں آئے گا کہ حیض عادی خون میں آئے گا؟ مستحاضہ تو جب وہ زیادہ ہو جاتا ہے، ایام سے زیادہ ہوگا تو کیا آئے گا؟ استحاضہ. اور یہ معتاد میں نہیں ہے بلکہ اضطرار میں آئے گا، ہے نا. فالحکم علی القیاس، تو یہ حکم کس پر ہے؟ قیاس پر ہے. منشور اختلاف کیا ہے مولانا؟ یہ دیکھ لیتے ہیں. کہہ رہے ہیں ان الاختلاف فی ناقضیت المذی، کہ جو اختلاف مزی کی ناقضیت کے بارے میں پایا جاتا ہے کہ آیا مزی، ہم نے تو مزی کا منع کیا تھا لیکن مذاہب اربعہ نے کیا کہا تھا مولانا؟ بلکہ اس میں سے کچھ نے کہا تھا کیا کہ مزی کیا کرتی ہے؟ وضو کو باطل کر دیتی ہے نا. وَنَحْوِهِ بَيْنَ الْمَذَاهِبِ الْجَعْفَرِ وَالْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعِ، یا اس کے جیسا مزی اور مزی جیسی چیزیں، یعنی وزی اور ودی، بین المذاہب الجعفری والمذاہب الاربع، یعنی جو فرق پایا جاتا ہے مذہب جعفری اور چاروں مذہب کے درمیان. ناشئ عن الاختلاف فی مستند الحکم، پیدا ہوا ہے حکم کے مستند کس پر استناد کیا جا رہا ہے. پیچھے تمہیں اگر یاد ہو رہا ہے ہمارا استناد کیا تھا؟ ایک روایت. ان کا استناد کیا تھا؟ اجماع، ہے نا. تو کہہ رہے ہیں یہ جو اختلاف پایا جا رہا ہے سند کے اختلاف کی وجہ سے پایا جا رہا ہے. کہہ رہے ناشئون للاختلاف مستند الحکم، صحیح ہے. یہ اختلاف پایا گیا ہے اس میں حکم کی سند میں اختلاف کی وجہ سے. فإن المستند بالنسبة إلى المذهب الجعفری، تو مذہب جعفری کے ہاں جو سند ہے هو النص الوارد من طریق آل البیت علیہ السلام، وہ ایک روایت ہے جو وارد ہوئی ہے اہل بیت کے طریقے سے. والمستند بالنسبة إلى المذاهب الأربعة هو الإجماع عندهم، اور مذاہب اربعہ کے ہاں سند اجماع ہے. اور کہہ رہے ہیں چونکہ سند میں اختلاف پایا جاتا ہے اس لیے مسئلے میں بھی اختلاف پایا جا رہا ہے. كذلك فإن الاختلاف في ناقضية ما يخرج من السبيلين، اور اسی طرح اختلاف
جو کچھ دونوں راستوں سے خارج ہوتا ہے، یعنی قبل اور دبر سے، ناشئ من الاختلاف فی مستند الحکم نصا و قیاسا، کہنے اس میں بھی جو اختلاف پیدا ہوا ہے وہ اس طرح سے کہ سند حکم کی جو سند ہے، ایک تو نص ہے اور ایک کیا ہے، قیاس ہے۔ تو ہمارے یہاں کیا ہے مولانا، نص ہے، ان کے ہاں کیا ہے، قیاس ہے، اور اسی وجہ سے اس میں بھی اختلاف پایا جا رہا ہے۔ اب ایک چیز آتی ہے مولانا، الاختلاف فی ناقضیت النوم حدا، وہ اختلاف جو نیند کی ناقضیت کے بارے میں پایا جا رہا ہے کہ آیا نیند وضو کو باطل کرتی ہے یا وضو کو باطل نہیں کرتی۔ کہہ رہے ہیں اختلفت الآراء بالنسبة إلى ناقضیت النوم للوضوء اطلاقا وتقییدا، صحیح ہے، آراء مختلف ہیں وضو کے ناقض ہونے کے بارے میں نیند کے ذریعے، مطلقاً اور مقیداً، یعنی مطلق نوم آیا وضو کو باطل کرتی ہے یا کچھ قید کے ساتھ وضو باطل ہوتا ہے۔ تو ہمارے یہاں کیا مسئلہ ہے، آپ کو یاد ہے، مطلق ہے یا مقید ہے، مقید ہے کہ جب نیند آنکھوں اور کانوں پر کیا آ جائے، غالب آ جائے۔ آپ نے ڈوما میں پڑھا ہوگا، اس لیے کہ آنکھیں سب سے کمزور ہوتی ہیں جسم میں، سب سے پہلے اگر کوئی چیز بند ہوگی تو وہ کیا ہے، آنکھیں، اس کے بعد کان کیا ہوتے ہیں، بند ہوتے ہیں۔ تو جب تک صرف اور صرف آنکھیں بند ہیں تب تک وضو باطل نہیں ہے، لیکن اگر سنائی بھی نہیں دے رہا ہے، آس پاس کیا ہو رہا ہے، انسان ایسا سو جائے تو اس صورت میں اس کا وضو کیا ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا۔ تو ایک قید کے ساتھ ہے نا کہ مطلق نوم وضو کے لیے بطلان کا سبب بنتی ہے، وہ تفصیل و دائرے کا بھی مایلی، اور اس کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے مولانا۔ المذہب الجعفری، کہہ رہے قال سید الطباطبائی الیزدی، سید طباطبائی یزدی نے کہا، کیا کہا، النوم ينقض الوضوء مطلقا، صحیح ہے کہ نیند وضو کو مطلقاً باطل کرتی ہے، وَإِن كَانَ فِي حَالِ الْمَشْيِ، چاہے وہ مشی کی حالت ہی میں کیوں نہ ہو، اذا غلب، اب یہ قید آ گئی مولانا، اذا، یعنی کہ یہاں اطلاق کس اعتبار سے لیا جا رہا ہے کہ نوم کسی بھی صورت میں، ٹھیک ہے نا، یعنی اگر گاڑی میں چلتے چلتے آپ ہو گئے، راستہ چلتے چلتے سو گئے، دونوں صورتوں میں کیا ہے، وضو باطل ہوگا۔ کب، اذا غلب على القلب والسمع والبصر، کہ جب وہ نیند غالب آ جائے دل پر، سمع پر یعنی کانوں پر، والبصر اور نگاہوں پر، فلا تنقض الخفة اذا لم تصل الى الحد المذکور، کہنے فلا تنقض الخفة، تو جھپکی باطل نہیں کرے گی، اذا لم تصل الى الحد المذکور، جب وہ ذکر شدہ حد تک نہ پہنچے، یعنی ذکر شدہ حد تک نہ پہنچے کا مطلب کیا ہے مولانا، غلب علی القلب والسمع والبصر، کہ دل، آنکھیں اور کانوں پر نیند غالب آ جائے۔ اگر جھپکی اس حد تک نہیں پہنچتی ہے تو وضو کے باطل کا سبب نہیں بنے گی۔ یوں جھٹکا لیتا ہے نا آدمی، خفقہ کہتے ہیں حرکت کرنے کو، کیسے ہلکا جب آنکھ بند ہوئی فوراً کیا ہوتا ہے، وہ ایک جھٹکا لیا۔ اگر ایسا ہے کہ صرف آنکھیں بند ہیں باقی چیزیں کام کر رہی ہیں تو پھر وضو باطل نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔
یہ دیکھو معمولی آنکھوں میں کیا سب سے نازک شے ہے، تھوڑی سی سستی میں کیا ہے آنکھیں بند ہو سکتی، تھوڑی سی سستی، لیکن آس پاس کیا ہو رہا ہے، کئی بار آپ کی آنکھیں بند ہیں لیکن جو بولا جا رہا ہے، مجلس میں بیٹھے ہیں مولانا بول رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں اس کو، بس آنکھیں کیا ہیں بند ہیں، تو وضو کے بطلان کا سبب نہیں ہے۔ ذالک للنصوص الواردہ فی الباب منها، کوئی اندھا اور اس کی آنکھیں بند ہو جاتی وہ تو الگ ہے، تو اسے اپنی کیفیت پہ غور کرے، وہ اپنی کیفیت کو غور کرے کہ آس پاس جو چل رہا تھا اس کو پتا تھا یا نہیں تھا، سمجھ رہے ہیں؟ سنائی دے رہا بھائی، اس نے کس نے کہا اندھا سنتا نہیں، ہاں گونگا بہرا ہوتا ہے، گونگا بہرا ہوتا ہے، اندھا تو بولتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے۔ وذالک، یہ حکم کیسے ہے مولانا؟ ذالک للنصوص الواردتی فی الباب منہا، یعنی اس باب میں جو نص جو روایتیں وارد ہیں اس کے باب میں ہے، کیا ہے؟ روایت عبد الحمید علی الامام الصادق علیہ السلام، عبد الحمید کی چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، قال من نام، جو سو گیا، وَهُوَ رَاكِعٌ، اور وہ کس میں ہو؟ رکوع میں ہو، او ساجد، یا سجدے میں ہو، او ماشن، یا چل رہا ہو، على أي الحالات فعلیت الوضوء، نہیں على أي الحالات، کسی بھی حالت میں، فعليه الوضوء، تو اس پر کیا واجب ہے مولانا؟ وضو واجب ہے۔ وَهَا هُوَ الرَّأْيُ عَلَى الْمَذْهَبِ الْحَنْبَلِي وَالْمَالِكِي، اور یہی رائے کس کی ہے مولانا؟ مذہب حنبلی اور مالکی کی ہے۔ کما قال الجزیری، جیسا کہ جزیری نے کہا، کہ قال الحنابلہ ان النوم ينقض الوضوء فی جمیع احوالہ، کہ نیند وضو کو باطل کرتی ہے تمام حالتوں میں، الا اذا كان يسير في العرف، سوائے اس کے کہ وہ آسان سی ہو، جیسا کہ عرف میں ہے، یعنی صرف اور صرف جھپکی ہو۔ ان النوم قال المالکیہ، اور جزیرے نے کہا کہ مالکیہ نے کہا ان النوم ينقض الوضوء اذا كان ثقيلا قصيرا كان او طويلا، کہ اگر گہری نیند ہو، چاہے چھوٹی ہو یا لمبی، دونوں صورتوں میں نماز وضو کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ سواء كان النائم مضطجعا، سوائے سویا ہوا لیٹا ہو، یعنی کروٹ ہو، او جالسن او ساجدن، یا بیٹھا ہو یا سجدے میں ہو، ولا ينقض بالنوم الخفیف، لیکن ہلکی نیند سے وضو باطل نہیں ہوگا۔ ذلك لما روي عن علی علیہ السلام عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحیح ہے۔ اور یہ حکم کس سے ہے؟ ایک روایت کی بنیاد پہ جو ہے، جو امام علی علیہ السلام کی روایت رسول سے ہے کہ فمن نام فلیتوضا، جو سو گیا وہ کیا کرے؟ وضو کرے، ٹھیک ہے۔ تو کہا اگر کوئی ہلکی سی جھپکی لے رہا ہے تو اسے سونا نہیں کہلائے گا، جب سونا نہیں کہلائے گا تو اس پر وضو بھی واجب نہیں ہوگا۔ فمن نام فلیتوضا، جو سو جائے وہ کیا کرے؟ وضو کرے۔
اب رہا المذہب الحنفی، انشاءاللہ کل آئے گا، والحمدللہ رب العالمین.